السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیارے سسٹر، سب سے پہلے بہت زیادہ معذرت، یہ کچھ اہم مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں کو لیسن ٹائم پہ ارسال نہیں کر پائی۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران آیت مبارکہ 157 اور 158 کی تفسیر کر رہے تھے۔ ابھی ان آیت مبارکہ کی تفسیر جاری تھی، تو آج انہی آیت مبارکہ سے لیسن کنٹینیو کریں گے تفسیر کا، اور نیکسٹ ایک آیت مبارکہ ٹرانسلیشن کی پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ ٹرانسلیشن: فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل یا سنگ دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو البتہ بھاگ جاتے آپ کے گرد سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو مشورے میں شامل کریں معاملات میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب ارادہ کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ رکھیں اللہ پر، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بھروسہ رکھنے والوں سے، بھروسہ رکھنے والوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر آیت مبارکہ 157 سے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، فی سبیل اللہ، کوئی بھی کام کے لیے، تو اگر وہ مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی طبعی موت مرتا ہے یا کسی دشمن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ہاں اس کا اجر اور مقام اور مرتبہ ہے، وہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جس طمع اور لالچ کے لیے منافقین میدان جنگ میں کودتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے، تو ان سب سے وہ بہتر ہے جو کچھ وہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی راہ میں مار جاؤ یا مار دیے جاؤ تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے۔ یعنی کہ اگر تم اپنی طبعی موت مرتے ہو یا پھر میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہو، کسی بھی طرح تمہیں موت آتی ہے، کسی بھی حال میں ہوتے ہو، تو سب کو اکٹھے ہو کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت دنیا کی جو فانی ہے، جو حقیر دنیا ہے، اس کی نسبت آخرت میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بہت ہی بہترین ہے۔ جس طرح کہ قرآن کے اور بھی بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو فانی دنیا ہے، اس کی
آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب کر دیا گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ تھوڑے سے دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے جبرائیل کے رب اور میکائیل کے یا پھر اسرافیل کے کہا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، دنیا آخرت کے فتنے سے اور جہنم کی آگ سے یا پھر آخرت کی گرمی سے کہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جس طرح کے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے جہنم سے 3 بار پناہ مانگتا ہے اور جنت کا 3 بار سوال کرتا ہے تو یعنی کہ جنت الفردوس کا، تو جنت الفردوس خود بول کر کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس کو میرا داخلہ نصیب کر، اور اسی طرح جہنم بھی بول کر کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا جو سب سے بلند درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس سے ہی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یعنی کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جنت الفردوس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب جنت الفردوس کو اللہ رب العزت نے بنایا تو کہا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے، تو اس نے کہا کہ جو میرے اندر آئیں گے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں ویسے بھی سکھایا گیا کہ جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، تو یہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ بھی ہوگا کہ اسپیشلی جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اور جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 بار جنت الفردوس کا سوال کرتا ہے جنت الفردوس خود بول کر کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس کو مجھے میرا داخلہ نصیب کر، تو اسی چیز کو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو جنت الفردوس میں سے 4 نہریں بہتی ہیں وہ کون سی ہیں، کیا ان کے نام ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے، یعنی کہ مزید اس کے آگے وضاحت آتی ہے کہ جو 2 کہاں بہتی ہیں اور 2 کہاں بہتی ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے وضاحت سے، مختصر بتانا ہے لیکن واضح بتانا ہے۔ اور جنت الفردوس کی کیا خاصیت ہے، بہت ہی زیادہ اس کی خاصیت ہے کہ اس کا جو گارا ہے وہ مشک کا ہے، اور جو اس کی اینٹیں ہیں وہ زمرد اور یاقوت کی ہیں اور سفید موتیوں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، پھر واقعی انسان کو دنیا کی جو حقیقت ہے بہت حقیر لگنے لگتی ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ساری زندگی اپنی گنوا دیتا ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اور ساری زندگی جو دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے گزار دی وہ پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو جو اصل حقیقت ہے وہ آخرت کی حقیقت ہے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ بہت ہی تھوڑی اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک مومنین سے اللہ رب العزت نے ان کی جانوں اور مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے، کہ جانیں اور مال خرید لیے ہیں، ان کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔
اور جو شہید کا ہے درجہ وہ سب سے بلند جنت ہے۔ شہداء کا جو درجہ ہے وہ سب سے بلند، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور جو شہداء کو دیا جائے گا وہ سب سے بلند درجہ دیا جائے گا۔ شہداء کے لیے اور بھی بہت سارے انعامات ہیں۔ شہداء کو 70 حوریں بھی دی جائیں گی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انعامات ہیں۔ آپ چاہیں تو مزید اس پہ ریسرچ کر کے اپنے لیسن کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ جو شہداء کے لیے اور انعامات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ شہداء کے بارے میں مزید انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز قندیلوں میں ڈال دی جاتی ہیں یا سبز پرندوں میں، اور پرندے جنت میں یعنی کہ اڑتے پھرتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں۔ اور شہداء کو زندہ کہا گیا کہ شہداء مرتے نہیں ہیں، اور شہداء مرنے کے بعد دوبارہ دنیا پہ آنے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اور آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ شہداء کا خون کا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یہ قرض کے بارے میں انسان کو کانشیس رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو قرض انسان نہ اٹھائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو جائز رکھا ہے۔ ضرورت کے وقت انسان قرض لے سکتا ہے، لیکن اگر قرض لیا ہے تو اس کو پھر جلد لٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ قرض تو شہداء کو بھی نہیں معاف۔ اس کے علاوہ آپ کو جو دوسرا ہوم ورک دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرے ماموں ہیں اور کوئی ان جیسا ماموں مجھے دکھائے، تو یہ آپ لوگوں نے الحمدللہ ایک دو بہنوں نے نہیں بتایا، تو باقی الحمدللہ سب نے بتایا، تو ٹھیک بتایا آپ نے کہ وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں ایک حدیث ضعیف بھی ملتی ہے، لیکن یاد رہے کہ بعض اوقات اگر ایک یعنی کہ روایت ضعیف ہے تو اس کے مقابلے میں اگر صحیح سند کے ساتھ اگر کوئی حدیث مل رہی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے متبادل صحیح سے ہمیں وہ روایت مل رہی ہے۔ تو اس لیے امام ترمذی نے اس کو بیان کیا، انہوں نے پھر کہا اس کو ضعیف کہ یہ سند ضعیف ہے، تو کچھ اور یعنی کہ محدثین نے اس کو بیان کیا تو وہ صحیح میں اس کو بیان کیا، تو اس لیے یہ پھر روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور آپ کو جو ہوم ورک دینے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپ کے سگے ماموں نہیں تھے، بلکہ برادری سے، جیسے ہمارے عموماً معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں میرا رشتہ دار لگتا ہے برادری سے، تو اس طرح آپ نے ان کو ماموں کہا تھا۔ لیکن آپ نے کس طرح محبت کے انداز میں ماموں کہا ان کو، اور کس انداز میں کہا کہ اس طرح کے ماموں کسی کے ہوں تو مجھے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جو یعنی کہ صلہ رحمی کا انداز تھا وہ کمال کا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جو سگے رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع تلقی کی جا رہی ہے، حالانکہ صلہ رحمی کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور آپ کا جو رد عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ کمال کا ہے۔ آپ کبھی فلاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو کہ ان کو اگر ملو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ وہ میرا فلاں رشتہ دار لگتا ہے، اور کبھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ تمہارا سامنا ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ جو میری زوجہ ہیں یعنی کہ جو آپ کی لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، جن سے ان کے بیٹے ابراہیم بھی تھے، تو ان کی طرف سے ان کی نسبت تھی، وہ سسرالی رشتہ دار لگتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اس طرح آپ کبھی کسی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، میرا فلاں رشتہ ان کے ساتھ بنتا ہے، تو آج ہمارے ہاں جو ہے وہ سگے رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے اندر صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، اور عموماً ہم لوگ اپنے سگے رشتوں کے ساتھ تو حسن سلوک پھر بھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو کہیں دور کا رشتہ لگتا ہے ان کے ساتھ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، جیسا کہ کچھ لوگ تو اس کو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں رشتہ تو پتہ نہیں اب کہیں دور کا ہے، ان کے ساتھ کیا ہم اتنے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایسا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی رشتہ اگر لگتا ہے تو وہ ہمارے حسن سلوک کا حامل ہے، وہ ہمارے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔